أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے سامنے اس کے کچھ حالات پڑھ کر سناتا ہوں. یقیناً ہم نے اس کو زمین کے اندر اقتدار بخشا تھا اور اس کو ہر طرح کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راہ کے اوپر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اس کو پایا کہ وہ ایک سیاہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو تم ان کو سزا دو یا تم ان کے بارے میں اچھا سلوک کرو. کہاں بہرحال جو ظلم کرے گا بس ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اس کے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، بس وہ اس کو سخت سزا دے گا. اور بہرحال جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. سورہ کہف کا یہ ایک تیسرا اہم واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سورہ کہف کے اندر جو 3 اہم واقعات ہیں، پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، اس کے اندر استقلال یعنی ثابت قدمی کا سبب کہ آدمی ایمان کے اوپر اور اعمال کے اوپر ثابت قدم رہے، جمع رہے. دوسرا جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا گزرا، اس کے اندر صبر کی بات ہے، یعنی صبر کو اپنائیں. یہاں سے ایک انصاف پسند بادشاہ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کے اندر تعلیم ہے شکر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے. یہ سوال کرنے والے یہود تھے، انہوں نے یہ سوال بھیجا تھا، 3 سوالات بھیجے تھے. اس میں سے تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ وہ بادشاہ جس نے دنیا بھر کے اندر مشرق و مغرب کا سفر کیا وہ کون تھا. تو یہاں اس کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. ذوالقرنین نے 3 سفر کیے، ایک انتہائی مغرب کا، دوسرا سفر انتہائی مشرق کا اور تیسرا سفر انتہائی شمال کی طرف کیا تھا. تینوں سفر کا باری باری یہاں ذکر آ رہا ہے. اور قرآن میں یہ بات ہے کہ وہ انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، لوگوں کے کام آنے والا بادشاہ تھا، رعایا کا پورا خیال رکھتا تھا. لیکن وہ بادشاہ کون، تاریخی اعتبار سے وہ کون سا بادشاہ تھا وہ یہاں مذکور نہیں ہے. قرآن بہت سے مفسرین، علامہ بیضاوی، امام راضی اور دوسرے مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے سکندر، یہ مغرب والا گریس والا سکندر جس کو الیگزینڈر کہتے ہیں، اور جو لڑتے لڑتے یہاں ہندوستان تک بھی آیا تھا اور ہندوستان میں کورس نام کے بادشاہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا اور پھر یہاں سے وہ واپس چلا گیا تھا.
پرانے بہت سے مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ الیگزینڈر، سکندر، یہ سکندر لفظ بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ بادشاہ جس کا وزیر تھا ایرسٹوٹل، یہ ایک بڑا بادشاہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 336 سال پہلے، یعنی یہ 2000 اور وہ 336، اتنے سال پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت سے لوگ وہ مراد لیتے، لیکن مفسرین کو اس کے اندر ہمیشہ اشکال رہا کہ اس بادشاہ کے اندر وہ انصاف کی خوبیاں بھی نہیں تھی، اس کے علاوہ وہ توحید بھی اس کے اندر نہیں تھی، تو قرآن کریم کا جو طرز اس سے وہ بادشاہ مراد نہیں ہو سکتا۔ بعد کے مفسرین مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو بڑی تحقیق کی اس کے بارے میں، اسی طرح مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب، اور اکثر مفسرین نے اب یہ مراد لیا ہے ایران کا ایک بادشاہ تھا سائرس، تو آج یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 530 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے انصاف کے واقعات مشہور ہیں، وہ مراد لیا ہے سائرس، جس کو فارسی کے اندر یہ لوگ گوروش کے نام سے بھی جانتے ہیں اور شیخ خسرو کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور بہت سارے دلائل پیش کیے۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ سوال پوچھنے والے یہودی اور سائرس کے یہودیوں پر بڑے احسان، سائرس سے پہلے جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے فلسطین جہاں یہ یہودیوں کی آبادی تھی اس زمانے، فلسطین کو پورا تاراج کر دیا، یروشلم شہر کو تباہ کر دیا، مسجد اقصی کو بالکل گرا دیا عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال پہلے، اور بہت سارے یہودیوں کو قید کر کے وہ لے گیا۔ اس کے اندر یعنی حزقیل علیہ السلام جیسے نبی بھی تھے۔ پھر بخت نصر کے بعد جو بادشاہ بنا وہ یہی سائرس بادشاہ بنا، اس نے یہودیوں کو رہا کر دیا، دوبارہ ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصی کی تعمیر، نئے سرے سے تعمیر کا حکم دیا اس نے، اور ان کو پھر سے وہاں بسایا۔ بڑا انصاف کرنے والا بادشاہ، تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کے یہاں اس بادشاہ کا ایک مقام تھا، سائرس بڑا انصاف کرنے والا تھا، اس کے کچھ کھنڈرات تو آج وہاں موجود ہیں ہی۔ ایک استوانہ سلنڈر، ایک یعنی مٹی کا بنا ہوا سلنڈر برٹش میوزیم لندن کے اندر آج بھی موجود ہے۔ وہ سلنڈر کہا جاتا ہے کہ سائرس بادشاہ کا سلنڈر کا، جس کو قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا، وہ آج بھی وہاں موجود ہے، اس کے اوپر اس کی تحریریں ہیں۔ اور 1971 میں جب ایران کے اندر رضا شاہ پہلوی کے زمانے کے اندر جب یہ فارس حکومت کی 2500 سالہ جشن منایا گیا، اس وقت یہ سلنڈر برٹش والوں سے ادھار مانگا تھا، لوٹا ہوا سلنڈر، جیسے ہمارے یہاں سے کوہینور لے گئے، یہی نہیں ہزاروں چیزیں یہ لٹیرے جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں سب لوٹ کر لے گئے اور وہاں موجود ہیں۔ تو یہ سلنڈر مانگا تھا ایران والوں نے اور وہ جشن منانے کے لیے چند دنوں کے لیے دیا تھا، اب دوبارہ وہ لے جایا گیا۔ تو آج بھی یہ سلنڈر آف سائرس یعنی سائرس کا استوانہ فارسی میں کہتے ہیں، یعنی وہ سلنڈر نما وہ لمبا وہ پلر ایک برتن ہے مٹی کا، اچھی مٹی کا بنا ہوا، آج بھی موجود ہے۔ تو موجودہ مفسرین اب یہی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد یہی سائرس بادشاہ ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر تاریخی دلائل لیے جو سفر کیے انہوں نے، آگے تینوں سفر آ رہے آگے کی آیتوں کے اندر، وہ سفر انہوں نے کیے تھے، اس سے مراد یہی بادشاہ لیتے ہیں، ذوالقرنین سے مراد یہی سائرس بادشاہ لیتے ہیں۔
تو سائرس بادشاہ بڑا انصاف کرنے والا تھا. یہودیوں نے سوال کیا, فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ذوالقرنین, قرن کہتے سین, شنگڑو, اور اسی طرح وہ سائرن ہوتا اس کو بھی قرن کہتے, اور قرن سے بال کے جو گیسو نکلتے ہو اس کو بھی قرن کہتے. تو ذوالقرنین اسے کیوں کہا گیا؟ ذوالقرنین کا مطلب دو قرن والا, دو سینگ والا, دو گیسو والا. بال کے اس کے دو گیسو تھے. لیکن بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ قرن سے مراد ایک انتہائی مشرق کا سفر کیا, ایک انتہائی مغرب کا سفر کیا, یہ تو سفر مراد ہے, اور اس کے اعتبار سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے. تو ذوالقرنین بڑا انصاف کرنے والا بادشاہ تھا. سوال پوچھا تو کہا قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. انا مکننا لہ فی الارض, ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے اس کو ہر طرح کے وسائل عطا کیے تھے. اس بادشاہ کے انصاف کے بہت سارے واقعات آتے ہیں اور رعایا کی مدد کی. آخر میں جو تیسرا سفر آتا ہے کہ انہوں نے یاجوج ماجوج سے ایک قوم کا بچاؤ کیا انتہائی شمال میں, تو آگے باقی آ رہا ہے. تو انصاف یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اقتدار دیا تو مسلمانوں نے اس زمین میں انصاف کیا. انصاف کے بارے میں قرآن کریم میں ویسے تو بہت ساری آیتیں, لیکن ایک آیت ہے جس کو ہم ہر جمعہ میں سنتے ہیں. سورہ نحل کی آیت, ان اللہ یامر بالعدل, اللہ عدل کا حکم دیتا ہے یعنی انصاف کا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, احسان کا حکم دیتا ہے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا. وایتاء ذی القربی, رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء, بے حیائی سے, والمنکر, اور برے کاموں سے روکتا ہے. یعظکم, اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ قرآن کریم کی ایک جامع آیت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی سب سے جامع آیت ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب جگہ اپنا حکم بھیجا کہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے. اور تب تقریباً دنیا کی اکثر مسجدوں میں دوسرے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی. تمام مسلمان سنتے ہیں, اور جو مسلمان اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ کبھی انصاف سے ہٹ نہیں سکتے. وہ سچا پکا مسلمان نہیں جو انصاف نہ کرے. قرآن نے تو یہ کہا کہ اگر اپنوں کے خلاف ہو تو بھی انصاف کرو. ایک واقعہ ہے اپنوں کے خلاف انصاف کرنے. احمد شاہ بادشاہ جنہوں نے احمد آباد شہر بسایا, بڑی نیک, بہت زیادہ نیک تھی. یہ رکن الدین خان شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید, اور اسی طرح شیخ احمد کھٹو کے بھی مرید تھے. کتنے پاگل تھے کہ جب احمد آباد شہر کی بنیاد ڈالنے کی بات آئی تو کہاں چار ایسے لوگ اس کی بنیاد ڈالیں گے جن کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں, تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو, اور بہت ساری شرطیں. عصر کی نماز سنتوں کو ہم لوگ معمولی سمجھ لیتے, اس کے اندر بڑی برکت ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, عصر کی نماز سے تو بڑی تاکید آئی ہے قرآن. تو عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں, تین مل گئے. آخری کا احمد شاہ خود, اور انہوں نے احمد آباد شہر کی بنیاد ڈالی. تو بڑے نیک بادشاہ تھے.
ان کا ایک واقعہ آتا ہے. ان کے زمانے میں پورے دور حکومت میں صرف 2 خون، وہ جو جھگڑے ہوتے تو فوجوں سے ہوتے الگ، شہروں میں گاؤں میں کہیں ایسا کوئی صرف 2 واقعات ان کے یہاں پیش آئے، اور مورخین نے یہ دونوں واقعات لکھے. اس میں سے ایک واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں. بھون نام کا ایک کمار، یہ بادشاہوں نے بہت زیادہ رعایا کا خیال رکھا. احمد شاہ بادشاہ اس زمانے میں سابرمتی ندی کا پانی پورے شہر میں کالو پور سے ہو کر اور کارنج تک لایا، سب جگہ پانی پہنچتا تھا. یہ رمضان سے کچھ پہلے احمد آباد کے اندر عظمت اولیاء کانفرنس رکھی تھی جمعیت علماء ہند نے، اور مجھے بھی ایک ٹاپک دیا کہ آپ کس کے اوپر بولو. میں نے کہا میں احمد شاہ بادشاہ کے اوپر بولوں گا، وہ بھی بہت بڑے ولی اولیاء کے بارے میں بولنا تھا. تو ان میں کچھ حالات بھی بیان کیے. تو یہ کارنج لفظ اصل بنا کاریز. کاریز کہتے ہیں زیر زمین پائپ لائن، اس کو عربی میں کاریز کہتے ہیں. بنگڑا جس کو کہتے ہیں، اس پر سے یہ کارنج لفظ بنا. جہاں آج کارنج پولیس اسٹیشن ہے، بہو اسی جگہ پر وہ واٹر سپلائی کا وہ نظام تھا. کانکیا تالاب جو آج کی احمد آباد کی شان ہے، وہ اس کے پر پوٹے قطب الدین نے بنوایا. جس کے اندر نگینا واڑی ہے وہ بھی آج نہیں بنی، وہ اسی زمانے سے بنی ہوئی. تو مسلمانوں نے تاریخ میں بے شمار اچھے کارنامے انجام دیے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. پوائنٹ بھی کر کے ایک بڑا مفکر فلوسوفر گجران پوائنٹ بھی کہتا ہے کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے تو 2 کام کرو. اس کا رشتہ اس کی زبان سے کاٹ دو، اور اس کا رشتہ اس کی تاریخ سے کاٹ دو. وہ قوم دنیا سے مٹ جائے. ہمارا رشتہ بھی رفتہ 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 اردو زبان سے کاٹا جا رہا ہے. جو ہماری تہذیب کی، ہماری تاریخ کی زبان ہے، سب سے بڑا ہماری تاریخ کا ذخیرہ اسی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اور زبانیں مت سیکھو، اور زبانیں سیکھو، اور ایسی پاورفل طریقے سے سیکھو کہ اس میں مثال قائم کرو، لیکن اپنی زبان کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے. تو احمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. بھون کمار ایک تھا، اس کا خون کر دیا گیا، اور تحقیق سے پتا چلا کہ یہ خون کروایا احمد شاہ کے داماد اشرف نے. احمد شاہ کی بیٹی جمیلہ تھی اس کا شوہر. احمد شاہ بادشاہ نے یہ انصاف کیا کہ دربار کے اندر اپنے داماد کی گردن اڑا دی. جرائم اس سے رکتے. احمد شاہ کے زمانے میں جرائم نہیں، لوگ مطمئن، پورے زمانے میں لوگ ہوں. آج تو دن بدن خون بھی ہوتے ہیں، خودکشی بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کو کوئی پڑی بھی نہیں. انصاف یہ نہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کوئی ناحق دنیا میں نہ مرے. یہی ہماری ذمہ داری. تو احمد شاہ بادشاہ نے یہ کیا، مثال قائم کی. اور یہ مگن لال شیٹھ جنہوں نے احمدآباد میں اتہاس اور اسی طرح وہ گجرات کو سانسکرتک اتہاس کتاب جو لکھی گئی، اور بہت ساری کتابیں میراث احمدی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو یہ ہمارا انصاف تھا. ایک اور واقعہ محمد تغلق دہلی کے بادشاہ، جن کے زمانے میں یہ سیاح
ابن بطوطہ یہاں آیا تھا. ایک مرتبہ ابن بطوطہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا اور ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکا اپنے اس میں مست چل رہا تھا اور بادشاہ سے ٹکرا گئے. محمد تغلق کو غصہ آیا اور کھلائی اپنی لکڑی سے اس کو مارا. انصاف اس زمانے میں ایسا تھا، عدلیہ بالکل آزاد، عدالت آزاد، بادشاہ کی بات عدالت پر نہیں چلتی. یہ مسلمانوں کے زمانے میں یہ نظام، اس بچے کے والیوں نے کیس کر دیا قاضی کے یہاں اور قاضی نے بلوایا محمد تغلق کو. بادشاہ ہو تو بادشاہ آنا پڑے گا. یہاں ایسا نہیں تھا، یہاں جیسا نہیں تھا کہ بھائی کلیان سنگھ گورنر ہیں تو وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو بھی ان پر ابھی کیس نہیں چلے گا. یہ اس زمانے میں نہیں تھی. خود خلیفہ کو آنا پڑا، بادشاہ کو آنا پڑا. کہاں فیصلہ کیا قاضی نے ایک دن کی مہلت کہ اگر چاہو تو عدالت کے باہر تم یعنی آپس میں صلح کر لو. بادشاہ نے سمجھانا چاہا صلح تو ہو سکتی ہے الگ. خاندان والے نہیں مانے، بچہ نہیں مانا کہ نہیں مجھے تو اسی طرح بادشاہ کو مارنا ہے. دوسرے دن کیس چلا اور قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ لڑکا بادشاہ کو بادشاہ کی اسی لکڑی جس سے مارا 21 لکڑیاں بادشاہ کو دربار کے اندر مارے گا. اور لڑکے نے ماری. یہ انصاف تھا. آج ہم تو اس کو بھول گئے. چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی، ایک شور تھا، گل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جھار کچھ باقی، بتاتا باغ رو رو جہاں گنچا وہاں گل تھا. بس یہ صرف تذکرے رہ گئے. ہارون رشید کا ایک واقعہ آتا ہے. ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ پورا دربار لے کر جا رہا تھا. ہارون رشید یعنی آج کی ونسر دنیا کا بادشاہ سمجھ نکلا پورا لاؤ لشکر لے کر. ایک یہودی نے راستے میں ہاتھ کیا، زور سے آواز لگائی، یا امیر المومنین اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈرو. وہ روکنے والے ٹکڑوں کو کاٹ لے. بادشاہ نے سن لیا، رک جاؤ، قافلہ روک دیا. بادشاہ اترا ہارون رشید اور اس کے پاس گیا. یہ تفسیر قرطبی یہ واقعہ وہ اس آیت کے ماتحت لکھا ہوا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. بادشاہ اترا اور یہودی کے پاس گیا، کہا بولو کیا ہے. پوری اس کی داستان سنی اور جو کچھ انصاف کرنا ہے اسی وقت آرڈر کیا. پھر قافلہ آگے بڑھا. بعد میں پوچھا لوگوں نے کہ امیر المومنین یہ تو دربار میں آپ بلا لیتے کہ یہودی کے لیے آپ کو رکنا پڑا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اور قرآن کی آیتیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جب کسی کو اللہ کے ڈر کا واسطہ دیا جائے تو اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کی آیت. ورنہ فَحَسْبُهُ جہنم، ورنہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. تو مجھے فوراً وہ آیت یاد آ گئی اور میں اتر گیا. تو یہ مسلمانوں کے دور میں انصاف ہوا کرتا تھا. اور یہاں اسی طرح سے ایک انصاف پرور بادشاہ کا واقعہ ہے ذوالقرنین کا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے کچھ حالات آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس کو اقتدار دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کے وسائل عطا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے اوپر چل پڑا. یہاں
پہلا ان کا سفر ذکر ہو رہا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں انتہائی آبادی جہاں ہو جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وہاں تک اس نے سفر کیا۔ تو یہ تیسرا جو واقعہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ، یہ تعلیم دیتا ہے شکر گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس بات کی بھی کہ تاریخ میں ہم نے کیسے انصاف کیا، یہ باتیں دنیا کے سامنے آنی بھی چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے جو ان چیزوں کو پڑھیں، جانیں، مطالعہ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ آج تو بات یہ ہے کہ ہم خود ہی اس سے واقف نہیں، بائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، بائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زنا جاتا رہا۔ تو ایسے لوگ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ آج تو پڑھنے لکھنے کا ہمارا ذوق یہ ہے کہ اتنی بڑی قوم ہے اور ایک لائبریری نہیں ہے جہاں ہمارے بچے پڑھیں، جہاں ہمارے بچے ان باتوں کو جانیں، جہاں ہمارے بچے کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کریں، جہاں ہمارے بچے بہت کچھ سیکھیں، جہاں ان بچوں کے لیے کبھی کبھی کوئی پروگرام رکھا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے، تربیت کی جائے۔ ایسا کوئی ہال بھی نہیں اور ایسی کوئی لائبریری بھی نہیں۔ افسوس کی بات ہے اس زمانے میں تو ہر محلے میں لائبریری ہوا کرتی تھی، ہر جگہ لائبریری ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں ہماری شان تھی گجرات کی لائبریریوں کے بارے میں مولانا ابو ظفر ندوی نے اپنی تاریخ میں بہت تفصیل لی کہ اس زمانے میں کس شہر میں کہاں کہاں لائبریریاں تھی، کتب خانے تھے جہاں لوگ فائدہ اٹھاتے۔ تو اگر یہ موجودہ حالات سے چھٹکارا پانا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا راستہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو اس تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہم کو بتائیں، لائبریریوں میں جائیں، پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں اور ان باتوں کو جانیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ مصیبتوں کو ختم فرما، یا اللہ راحت پیدا فرما، آسانی پیدا فرما، یا اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما، محبت کے ماحول کو زندہ فرما، یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی تہذیب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری سچی انصاف والی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر انسانیت پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ لوگ مر رہے ہیں، یا اللہ ظلم سے مر رہے ہیں، یا اللہ ہماری ذمہ داری تھی کہ یہ اس ظلم سے نجات دلائے، یا اللہ انصاف کو قائم کرے، یا اللہ انسانیت کو چھٹکارا دلائے، یا اللہ یہ کام تو ہمارا تھا، یا اللہ ہم بھول گئے، یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ دنیا سے ظلم و ستم کو ختم فرما، انسانیت کو زندہ فرما، ہمدردی کو پیدا فرما، یا اللہ دلوں میں ہمدردی پیدا فرما، یا اللہ تاریخ کے سچے ماہرین ہماری قوم کے اندر پیدا فرما، یا اللہ تاریخ کے ماہرین پیدا فرما، قرآن حدیث کے ماہرین پیدا فرما، یا اللہ اللہ والے پیدا فرما، تیرا خوف رکھنے والے پیدا فرما، یا اللہ ایسے لوگ پیدا فرما جو قوم کی رہنمائی کریں، یا اللہ قوم کی رہنمائی کریں، یا اللہ قوم کو سچے راستے کے اوپر لے کر چلے، یا اللہ ان کو یعنی ہدایت کے راستے کے اوپر لے کر چلے، یا اللہ ایسے اللہ والے علماء ہمارے شہر کے اندر ہماری بستی کے اندر پیدا فرما، تیرا خوف رکھنے والے علماء یا اللہ اس بستی کے اندر پیدا فرما، یا اللہ اس بستی کے اندر تیرا
خصوصی فضل فرما، یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، بستی والوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، ایک ہو کر عافیت کے ساتھ دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نوجوانوں کے اندر دین داری کا جذبہ پیدا فرما، دین کی محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما، قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا فرما، یا اللہ دوسری قوموں کے ساتھ محبت سے رہتے ہوئے انہیں سچی صحیح اسلامی تعلیم سے واقف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نوجوانوں کو یا اللہ صحیح رہنمائی فرما، یا اللہ ان کی صحیح رہنمائی فرما، یا اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ کے علماء اس قوم کے اندر پیدا فرما، ہمدرد ڈاکٹر پیدا فرما، یا اللہ ہمدردی رکھنے والے ڈاکٹر اس قوم کو عطا فرما تاکہ قوم کو دوسروں کا محتاج نہ بننا پڑے، یا اللہ اس قوم کے اندر بڑے بڑے افسران پیدا فرما جو انسانیت کا غم رکھتے ہوں، انسانیت کا درد رکھتے ہوں، یا اللہ اس قوم کو ایسے ٹیچر عطا فرما جو یا اللہ صحیح طریقے سے قوم کے ہونہار بچوں کی تربیت کرے، انہیں سکھائے، انہیں پڑھائے، انہیں صحیح تعلیم دے، ان کے دلوں میں صحیح جذبہ پیدا کرے ایسے ٹیچر یا اللہ اس قوم کو مہیا فرما، یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما، عالم اسلام کے اندر امن و امان قائم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔